بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کا قتل ایک بار پھر اس خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کو واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک الگ تھلگ حملہ نہیں بلکہ بلوچ دہشت گرد گروہوں، تحریک طالبان اور ان کے بین الاقوامی حریفوں کی ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے بارہا یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی کو افغانستان کی سرزمین سے کھلی مدد مل رہی ہے، جبکہ انڈیا بھی ان گروپوں کو مالی اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 16 جنوری 2024 کو ایران نے پاکستان پر میزائل اٹیک کیا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ ایران میں بڑھتی دہشت گردی میں سرحد پار دہشت گردوں کا ہاتھ ہے، لیکن پاکستان نے بھی ایران کے میزائل حملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے ایران کے بلوچ صوبے سیستان میں بلوچ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جوابی میزائل حملہ کیا تھا، جس میں دونوں ممالک ایران اور پاکستان میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ لیکن جلد ہی ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بلوچستان صوبے کے دہشت گرد ایران میں دہشت گردی کی کارروائی کر کے پھر سرحد پار پاکستان کے صوبے بلوچستان میں واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ وہی الزام پاکستان بھی لگاتا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گرد ایران کی سرزمین سیستان بلوچستان میں رہ کر پاکستان میں گھس کر بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائی کر کے واپس ایران کے صوبے سیستان چلے جاتے ہیں، جس وجہ سے دونوں ممالک کے امن کو خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ ناظرین، سیستان میں پاکستانی مزدوروں کا قتل ایک منظم منصوبہ ہے۔ حالیہ حملے میں بلوچ دہشت گردوں نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، جو واضح طور پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم کا حصہ ہے۔ یہ گروہ اکثر پاکستانی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو ہدف بناتے ہیں تاکہ بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ پاکستانی حکام کے مطابق دہشت گردوں کو افغانستان سے تربیت اور اسلحہ ملتا ہے، جبکہ انڈیا انہیں فنڈنگ اور انٹیلیجنس سپورٹ مہیا کرتا ہے۔ پاکستان نے متعدد بار افغان حکام کو متنبہ کیا کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جنگجو افغان سرزمین سے پاکستان میں حملہ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی حکومت کے باوجود ٹی ٹی پی کے لیڈر کھلے عام افغانستان میں رہتے ہیں اور وہاں سے اپنی کارروائیوں کو منظم کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے زیر حراست ٹی ٹی پی کے کئی دہشت گردوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں انڈین ایجنسیوں سے مالی امداد ملتی ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں مل کر پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں۔ انڈیا کا بلوچ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور تربیت دینا انڈیا کی را ایجنسی کا بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے میں اہم کردار رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری نے ثابت کیا کہ انڈیا بی ایل اے اور دیگر علیحدگی پسندوں گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ افغانستان میں انڈین قونصل خانے بلوچ لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے لیے تربیتی کیمپ چلاتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے بین الاقوامی فورم پر بارہا انڈیا کے اس کردار کو بے نقاب کیا ہے، لیکن عالمی برادری کی خاموشی نے اس مسئلے کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مسلسل آپریشن کیے ہیں۔ آپریشن رد الفساد اور آپریشن ضرب عضب کے ذریعے کئی دہشت گردوں کو ختم کیا گیا ہے۔ تاہم جب تک افغانستان اور انڈیا کی طرف سے ان گروپوں کو
सपोर्ट जारी रहेगी, इस मसले का मुकम्मल खात्मा मुश्किल होगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाने और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पर इन ममालिक के किरदार को उजागर करे। पाकिस्तान में मसाजिद और मदारिस में भी खुदकुश बमबारों की दहशतगर्द कार्रवाइयों को ये बलोच और टीटीपी के दहशतगर्द जायज़ करार दे रहे हैं। ये किस मज़हब के लोग हैं जो अल्लाह के घर में नमाज पढ़ते मासूम लोगों खुदकुश बमबार कार्रवाइयों में शहीद करते हैं, इन दहशतगर्द कार्रवाइयों को जहाद करार देते हैं और हालिया दहशतगर्दी में 8 मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया है, जिनका बलूचिस्तान के हुकूक गज़ब करने में कोई किरदार नहीं है। सिस्तान में पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल एक अलमनाक वाक़या है जो जाहिर करता है कि बलोच दहशतगर्द गुरूहों को बैनुल-अक़वामी ताकतों की हिमायत हासिल है। अफ़गानिस्तान और इंडिया की मदद से ये गुरूह पाकिस्तान के अंदरूनी अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिक्योरिटी ऑपरेशन के साथ साथ सफारती महाज पर भी इन ममालिक के खिलाफ मौसर इक़दामात उठाए। आलमी बिरादरी को भी इस मामले पर संजीदगी से काम लेना चाहिए, वरना खिते में दहशतगर्दी का ये अफरियत मज़ीद फैलता जाएगा।